ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ خواتین کے چہرے بغیر میک اپ کے بھی بہت چمکتے نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ مسائل کا شکار رہتے ہیں؟ تو آج ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ راز جو آپ کی جلد کو اندر سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ ملک، جن کے ٹوٹکے آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ السلام علیکم آمنہ جی۔ وعلیکم السلام جی، کیا کیسی حال ہیں ہے؟ آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اسکن بھی ماشاءاللہ سے آپ کی جو ہے نا وہ جگمگا رہی ہے۔ تھینک یو تعارف کی بہت ضرورت نہیں ہے شکریہ مجھے، لوگوں کو تو یاد بہت ہو گئی ہیں شکریہ، آپ۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہمارا ٹاپک بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اسکن کے اوپر بات کریں گے، فیئرنیس کے اوپر بات کریں گے۔ تھوڑا پاسٹ کی بات کریں تو چاہے کمپلیکشن کسی کا گورا تھا یا ڈارک تھا یا میڈیم تھا، لیکن ہماری جو مدرس تھی، ان کی جو مدرس تھیں، ان کی کمپلیکشن چاہے جو بھی تھا، لیکن ان کی اسکن اتنی ہیلدی ہوتی تھی، اتنی گلوئی ہوتی تھی، اتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ آج کل چہروں میں وہ رونق نہیں ہے، میک اپ بھی آ گیا ہے، بہت سارے لوگ فلٹرز بھی یوز کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک قدرتی خوبصورتی ہے، نکھار ہے، وہ نہیں رہا۔ اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا، اور اوبویسلی ہم میک اپ کرنا پسند کرتی ہیں، ہم خواتین ہیں، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ میں کچھ جواب بھی دینا چاہوں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نو میک اپ کے ساتھ اسکن خوبصورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میک اپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، آپ بالکل کریں۔ آپ جس رنگ اور جس ساخت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اور جو ہے ہر طرف گورے رنگ کی دھوم ہے، وہ دل چاہتا ہے تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنی بہت خوبصورت اسکن کے ساتھ سامنے کمپلیکشن میں بھی پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی کمال ہے۔ آپ کی خوبصورتی، آپ کا نکھار، چہرے کی قدرتی جو ہے چمک، وہ بتاتی ہے کہ آپ صحت مند بھی ہیں اور آپ خوبصورت بھی ہیں۔ اور دیکھیں، آپ نے امی کا ذکر کیا، نانوں کا ذکر کیا، تو ان کی ریمیڈیز کے اندر ہوتا کیا تھا؟ کریم پاؤڈر اس دور میں بھی ملتے تھے، بڑے سادہ سے لوگ تھے، بڑے سادہ زمانے تھے، لیکن عورت کا ہار سنگھار ہے، سرخی ہے، اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں عورت کو ہار سنگھار کرنا چاہیے۔ جتنا دل چاہے اتنا کریں، جو اچھا لگے وہ کریں۔ تو دوسرے کو جیسے اپنی زندگی گزارنی ہے وہ لازمی گزارے، اس میں کوئی تنقید کی بات نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو میک اپ کرنے کا شوق ہے، وہ ضرور کریں، جن کو نہیں شوق وہ نہ کریں، لیکن اپنی سکن کا بہت خیال رکھیں۔ اور سکن کے لیے میں ہمیشہ سے بہت پیاری چیزیں بتاتی ہوں کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام گھر میں کر لیں، اچھی کلینزنگ کر لیں، اچھی چیزوں کا استعمال کر لیں۔ آج میں کھیرے کے پانی سے آپ کو کلینزنگ بتاتی ہوں کہ وہ ماسک بھی بنے گا اور کلینزنگ بھی بنے گی، اور وہ اتنی چمک دیتا ہے آپ کی سکن کو، اتنی چمک دیتا ہے۔ ایک تو جو کھیرا ہے نا، اس کے اندر ایسی پراپرٹیز ہے، یہ ہائیڈریٹ رکھتا ہے سکن کو۔ 2 کھیرے دوپہر کو، بہت پیارے پیارے کھیرے آ رہے ہیں، وہ لازمی کھائیں۔ اپنی خوبصورت جو سکن ہے اس کے اوپر آپ اس کا ارک لگائیں، اس کا رس لگائیں، لیمن نہ ڈالیں ورنہ ایچنگ ہوگی۔ اور ملتانی مٹی کے پاؤڈر میں اس کو تھوڑا سا اس کا پانی گھول کے تو آپ وہ پیسٹ اپنے چہرے پہ لگائیں، آپ کو لگے گا کہ جیسے جان پڑ گئی ہے آپ کی سکن کے اندر۔ اور اگر آپ دھوپ سے آئی ہیں، یونیورسٹی سے آئی ہیں، اپنے کام سے واپس آئے ہیں، اپنی جو بھی ورک پلیس ہے وہاں پہ بڑا ہیکٹک ڈے دیکھا ہے، تو اپنے منہ کو آپ اس کے پانی سے کلینز بھی کیجئے۔ آپ اس کو ہاتھ پہ رکھیں، اس کا پانی تھوڑا سا کھیرے کا نکالے، فٹافٹ سے نکلا تو کاٹتے کاٹتے وہ کھیرے کا پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو تھوڑا سا کرش کر کے آپ مل مل کے کپڑے میں چھان لیں اس کو، اور اس کے وہ کاٹن جو ہے وہ پیڈ دبا کے تو اپنے ناک کو اچھی طرح کنارے صاف کریں، اپنی آنکھیں صاف کریں، اوپر سے اندر نہیں ڈالنا، اوپر سے صاف کریں، اور اپنی سکن کے پور، کان کے پیچھے بھی اچھی طرح۔ اچھا، جو کریم بھی آپ یوز کریں، جو ماسک بھی، وہ کوشش کیا کریں کہ کان کو بھی اچھی طرح دیکھا کریں، اس کی بھی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ میں کسی پروگرام میں اس کی حفاظت بھی ضرور بتاؤں گی کہ بڑے پیارے پیارے سے آپ کے صاف ستھرے سے کان کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ کلینزنگ کریں اپنی کھیرے کے ساتھ۔ جیسے میں نے دودھ بتایا تو کچا دودھ نہیں مل رہا، تو کسی نے پوچھا جی کچا دودھ تو امی نے ابال لیا، پتہ ہی نہیں چلتا، یہ ہے وہ ہے، یا اس کو نکال کے رکھیں، کتنا رکھیں، 1 چمچ بہت ہے، تو آپ کھیرے سے کلینزنگ کریں۔ کھیرے کا ماسک کلینزنگ نہیں ہو سکتی، دودھ سے پکے ہوئے دودھ کی پراپرٹی چینج ہو جاتی ہے نا، اس کا تاثیر چینج ہو جاتی، کر تو اس سے بھی سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا بڑے ہمارے جو پڑھنے والے ہیں، دیکھنے والے، وہ بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اچھے ہیں، انہوں نے کہا ہاں کلینزنگ ملک ہوتے ہیں، تو میں نے کہا آپ نے کبھی نوٹ کیا آپ جو کلینزنگ ملک خرید کے لاتے ہیں اس کو ملک کیوں بولتے ہیں؟ تو جو دودھ ہے نا وہ بہت بالکل زبردست آپ کی کلینزنگ کرتا ہے۔ تو وہ آپ نے جو اپنی امی کی طرح کا چمکتا دمکتا، کیونکہ سب کہتے ہیں میری امی تو بہت خوبصورت ہے اور مائیں تو بڑی حسین ہوتی ہیں، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے چاکلیٹ براؤن کلر کی لپسٹک کا رواج ہوتا تھا، اور وہ تھوڑا سا ٹکیاں ملا کرتی تھی، اس کے اندر گلابی رنگ ہوتا تھا، وہ بلشر کا کام کرتا تھا، 1-2 کریمیں اس دور میں ملا کرتی تھی، وہ لگاتی تھی۔ تو ہر دور کی عورت کو روپ سنگھار کرنے کا، سجنے سورنے کا شوق رہا ہے، اور روپ سنگھار عورت کے لیے ہی بنا ہے۔ اب تو مرد بھی جاتے ہیں روپ سنگھار پالش پہ، لیکن عورتوں کے لیے ہی بنا ہے۔ تو اگر بچیاں
عورتیں ہم اگر میک اپ کے شوقین ہیں, کرنا چاہتے ہیں تو سب کو کرنا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سب کو نہیں کرنا وہ مت کریں, جن کو شوق ہے وہ ضرور کریں, لیکن میک اپ والی اسکن کو عام اسکن کے مقابلے میں جو ہے نا صفائی اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ ڈفرینٹ پروڈکٹس لگا رہے ہوتے ہیں, اور میں نے آپ کو کلینزر بتا دیا, پہلے دودھ کا بتایا تھا, اب آپ جو ہے وہ کھیرے کے پانی سے اس کے پانی سے آپ اچھی سی کلینزنگ کریں, اور اسی بچے ہوئے پانی کے اندر آپ ڈال دیجئے ملتانی مٹی, اور اس کو آپ ماسک بنا لیں. ایک دن یہ کر لیں ہفتے میں, ایک دن دوسرا ماسک یوز کر لیں. گاجریں جو ملتی ہیں ان کا جوس ڈال لیں, لیکن کھیرے کی کلینزنگ اور کھیرے کا ماسک آج میں نے بتایا جو آپ کو وہی والی شائننگ دے گی جو امی کے چہرے پہ ہوتی تھی. رنگ گورا کرنے کے لیے آمنہ جی مہنگی کریمز اب مارکیٹ میں مل رہی ہیں, بہت سارے ٹریٹمنٹس کیے جا رہے ہیں, اسکن کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے, تو کیا دیسی طریقوں سے رنگ گورا نہیں ہو سکتا جو لوگ اس طرف شفٹ ہو گئے؟ بالکل ہو سکتا ہے. آج میں آپ کو نا مسور کی دال سے اپٹن بنانے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں, اور مسور کی دال سے میں بتاتی ہوں کہ جسم سے اور چہرے سے آپ نے جو گرد مٹی اور وہ جو مردہ جو جلد ہوتی ہے اس کو کیسے صاف کرنا ہے, آپ نے اپنی اسکن کو نیا اور تر و تازہ کیسے کرنا ہے, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جو گلابی رنگ کی مسور کی دال ہوتی ہے نا, اس کو آپ نے پیسٹ اگر بنانا ہے, اول تو یہ آپ تو سوکھی جو ہے وہ دال اس کو آپ جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں, اور اگر آپ نے فوراً یوز کرنا ہے اور اس کا لیپ بنانا ہے تو آپ اس کو بھگو کے بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس کو سوکھا ہی آپ گرائنڈ کر لیں. جب وہ اچھی طرح گرائنڈ ہو جائے نا تو اس میں آپ نے ڈالنا ہے, جیسے آپ نے ایک کپ جو ہے وہ دال کو گرائنڈ کر لیا, گلابی والی دال کو, اور اس کے اندر آپ نے نا 2 چمچ ملٹھی کا پاؤڈر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. ملٹھی اسکن کو جوان, خوبصورت اور گورا کرتی ہے. ملٹھی جو آپ گلا خراب ہو تو آپ گلے میں منہ میں رکھ کے چوس رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا گلا ٹھیک ہو جائے گا, وہ جادوئی چیز ہے. آپ نے اس کو نا اس کا 1 چمچ لیکورائز کہتے ہیں اس کا آپ نے 1 چمچ اس کے اندر ڈالنا ہے. اور بیسن تو میں لازمی بولوں گی, کچھ لوگ کہتے ہیں ڈرائی ہوتا ہے, بھائی کمبینیشن اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اگر آپ کو ڈرائی فیل ہوتا ہے نا, جہاں بھی بیسن اس میں دودھ ڈال لیں, ٹھیک ہے, اس کی ڈرائی پراپرٹیز ٹھیک ہو جائیں گی. چیزوں کو خود سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے پتہ کرنا ہے آپ کی اسکن کیسی ہے, کمبینیشن ہے, ڈرائی ہے, اس حساب سے آپ چیزوں کو تبدیل کر لیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے اندر بیسن بھی ڈالنا ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گورا ہونا اور میں چاول کا آٹا نہ بتاؤں, وہ تو آپ نے لازمی ڈالنا ہے. سگنیچر پروڈکٹ ہے اتنا بالوں کے لیے, آپ کی اسکن کے لیے, آپ کے ہونٹوں پہ میں ایک دفعہ ایک اسکرب بتاؤں گی ہونٹوں کے لیے, جو ہونٹوں کے کو خوبصورت بنائے گا, فلر بنائے گا, تھوڑا سا اچھا بنائے گا, اچھے دکھیں گے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دال کا پاؤڈر لے لیا, لیکورائز لے لیا یعنی کہ ملٹھی لے لی, ساتھ آپ نے لے لیا جو میں نے چاول کا آٹا ہے, بیسن ہے, اور تھوڑی سی ملتانی مٹی, وہ تو چکنائی صاف کرتی ہے. ایکچولی جب ہم سارے میں ملتانی مٹی ڈالتے ہیں نا تو آپ کے جتنی بھی گرد و غبار ہوتا ہے نا گردن پہ, چہرے پہ, وہ ساری ریموو کرتی ہے. اب آپ نے اس کو دال والے مکسر کو اچھی طرح جو ہے کنٹینر میں رکھ دیا. جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو, اگر آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے یا آپ کو ابھی 1-2 ہیں تو آپ کے لیے گولڈن ٹائم ہے. میں چیلنج سے کہتی ہوں آپ اس کو بنا کے رکھ لیجئے, اور اس کے اندر اگر آپ نے آمبا ہلدی بھی ڈال لی تو کمال ہی ہو جائے. اپنی شادی سے پہلے یہ آزمایا تھا. بالکل, یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر جو سب سے پیارا ٹچ میں اب دینے لگی ہوں, کوئی بھی آئل, یعنی کہ آپ 2 قطرے سرسوں کا تیل ڈال سکتے ہیں, آپ بادام کا تیل 2-3 قطرے ڈال سکتی ہیں, آپ کوکونٹ آئل 2-3 قطرے ڈال سکتی ہیں. لے جی آپ کا اپٹن تیار ہے. بہت زیادہ چیزیں میں نے نہیں بتائیں, 4-5 چیزیں بتائی ہیں, اور دال اس میں اسپیشل ہے. آپ نے اس کو اپنی باڈی کے اوپر, بازو کے اوپر, پاؤں کے اوپر, چہرے اور گردن پہ ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے. آہستہ آہستہ اس کی بتیاں بھی بنیں گی, وہ بھی اتریں گی, تو آپ خود میل اپنی اترتی دیکھیں گی. اور اس کا آپ نے 1 دن چھوڑ کے 1 دن استعمال ہے. اگر آپ کی شادی ہے, کوئی فنکشن آ رہا ہے, ویسے تو آپ 3 دن کے بعد اس کا استعمال کریں. آپ کی اسکن کے اوپر ڈیڈ اسکن اترے گی, رنگ گورا ہوگا, اور جو ہم اس میں 1-2 قطرے گلابی ہوگا, ایک جو قطرے ہم اس کے اندر وہ تیل کے ڈال رہے ہیں نا, وہ آپ کو چمکا دے گا, وہ گلو آئے گا. وہ دھونے کے بعد بھی گلو ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح نا اگر آپ بادام روغن کے ساتھ رات کو فیس کی اچھی طرح مالش کریں, اور صبح آپ جب چہرہ دھوتے ہیں نا تو وہ سارا نکلنے کے بعد بھی چمک رہا ہوتا ہے, منہ نکھر جاتا ہے. تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم نے ابھی کیا لگایا؟ بھائی میں نے رات کو لگایا تھا, تو وہ میری اسکن نے آبزارب کیا, تو اب یہ صبح اس کی چمک ہے. تو یہ ماشاءاللہ آپ کے رنگ کو جلا بخشے گا. جیسا بھی آپ کا کمپلیکشن ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں. بس اپنی اسکن کا خیال کیجئے, اور جتنے ٹون آپ نے گورا ہونا ہے اس حساب سے اس کو استعمال کریں. لیکن اسکرب کو چہرے پہ اور جسم پہ ہلکے ہاتھ سے استعمال کیا جاتا ہے. بڑی پیار